بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ازواج مؤقت وقتی شادی، جہاں سے ازواج مؤقت کے موضوع پر جو نہایتاً اہمیت رکھنے والی مباحث ہیں، تفسیر اور فقہ اور اجتماعی اہم مباحث میں سے ہیں، لازمی ہے کہ ذیل کے جہات اسباب کی جانب کو مورد بررسی یعنی جانچ پڑتال قرار دیا جائے۔ الف، آیا فوق میں جو قرائن وجود رکھتا ہے اس کی دلالت کو ازواج مؤقت پر تاکید کرتا ہے۔ ب، ازواج مؤقت پیغمبر کے زمانے میں تھا اور بعد میں بالکل نسخ نہیں ہوا، بدلا نہیں گیا، اٹھایا نہیں گیا، تبدیل نہیں کیا گیا۔ جیم، اس نوع کا ازدواج ضرورت اجتماعی ہے اور معاشرتی ضرورتیں ہیں۔ دال، کچھ اشکالات، پیچیدگیوں اور مشکلات کے جوابات۔ قسمت اول کی طرف توجہ کیجیے۔ اولاً متعہ کلمہ استمتعتم سے لیا گیا ہے، اسلام میں زواج مؤقت کے بارے میں ہے۔ اس بارے میں اصطلاح میں یہ حقیقت شرعیہ ہے جس کا گواہ یہ ہے کہ کلمہ متعہ اسی معانی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور صحابہ کے کلمات کو مکرر بیان کرتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العرفان، تفسیر مجمل بیان، تفسیر نور الثقلین، برہان میں ذیل کی آیا پر بحث ہوا ہے۔ الغدیر جلد 6 رجوع کریں۔ وسائل الشیعہ جلد 21 صفحات 10، 11، 12، چھاپے آل بیت۔ حدیث متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانیاً، اگر اس لفظ کے مذکور معنی نہ لیے جائیں تو پھر اس کے معنی نفع اٹھانا مراد لیے جائیں گے۔ در نتیجہ آیا کہ معانی اس طرح ہو جائے گی، اگر دائمی عورتوں سے نفع اٹھاتے ہو تو انہیں ان کا مہر ادا کرو۔ در حال کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حق مہر کی ادائیگی کی شرط عورتوں سے نفع و بہرہ گیری حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام مہر بنا بر مشہور یہ کیا ہے؟ عقد دائمی سے مرد پر واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ دخول سے پہلے طلاق آدھا حق مہر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یا حد اقل مہر کا آدھا حصہ تنہا عقد دائمی میں واجب ہو جاتا ہے۔ ثالثاً، وہ بزرگان دین، اصحاب اور تابعین مانند ابن عباس جیسے دانشمند اور اسلام کے مفسر معروف ہیں۔ ابی ابن کعب، جابر ابن عبداللہ، عمران حسین، سعید بن جبیر، مجاہد قتادہ، سدی اور بہت زیادہ گروہ اوائل تسنن کے مفسرین ہیں۔ تمام مفسرین اہل بیت علیہ السلام ان سبھی نے آیا فوق اوپر سے، کون سے آیا؟ سورہ نساء آیا 24 سے ازواج مؤقت کے حکم و معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بے عقل بے شعور نہیں ہیں، یہ اپنی فطرت کو جانتے ہیں، اور اس خدا کو جس نے اس فطرت پر پورے عالم کو خلق کیا ہے اس کو کیسے نہیں سمجھتے اس مسائل اور دستورات کو۔ یہاں تک کہ افراد فخر رازی جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ شیعوں کے مسائل میں اشکال تراشی کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں تفصیلی بحث کے بعد کہتے ہیں کہ حکم میں مذکور ایک مدت کے بعد منسوخ ہو گیا ہے۔ فخر رازی نے کہا ہمیں اس بات پر بحث نہیں کہ آیا ذیل میں متعہ کے حکم کا جواز دیا گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حکم کو ایک مدت کے بعد نسخ کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ حکم پہلے تھا لیکن ایک مدت کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت منسوخ کر دیا گیا جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر چکے تھے۔ رابعاً، ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو اسرار وحی رسالت کو سب سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، اتفاق سے اس آیہ کو اسی معانی میں تفسیر فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ المتنزل بها القرآن وجرت بها سنت میں رسول اللہ، حکم متعہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے متعہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق جاری ہوا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے ابو بصیر سے متعہ کے بارے میں سوال کے جواب میں فرمایا نزلت فی القرآن فما استمتعتم به منہن فاتوہن
ہن فریضت. قرآن مجید نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے. چنانچہ فرماتا ہے فما استمتعتم، نور الثقلین جلد 1 صفحہ 467، حدیث 171، برہان جلد 1 صفحہ 360 میں. اور نیز باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن عمیر لیسی تھا کو متعہ کے جواب میں فرمایا احلہ اللہ فی کتابہ وعلی لسان نبی فہی حلال الی یوم القیامہ. خداوند عالم نے قرآن میں اسے متعہ کو اپنے پیغمبر کی زبان پر حلال کیا اور قیامت کے دن تک حلال رہے گا. کافی جلد 5 صفحہ 449، بحر الانوار جلد 46 صفحہ نمبر 356، بحر الانوار جلد 100 اور صفحہ نمبر 317 میں ہے. کیا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، بلکہ ضرورت دین اس پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح موقت آغاز اسلام میں جائز تھا. مندرجہ بالا آیات کی متعہ کے جواز پر دلالت اصل حکم کے مسلم ہونے پر کسی قسم کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ مخالفین کا خیال ہے کہ اس کا شرعی ہونا سنت سے ثابت ہے. یہاں تک کہ مسلمان آغاز اسلام میں اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ مشہور جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، متعتان کانت علی عہد رسول اللہ، کنز العرفاء عرفان جلد 2 صفحہ 158، تفسیر قرطبی و تبری سنن کبری بحقی کتاب نکاح میں ہے. 2 متعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے جنہیں میں عمر حرام کرتا ہوں اور ان پر سزا بھی دوں گا. عورتوں سے متعہ اور حج تمتع جو ایک خاص قسم کا حج ہے. یہ جملہ عہد رسالت میں اس حکم کے موجود ہونے کی واضح دلیل ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس حکم کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ حکم بعد میں منسوخ اور حرام کر دیا گیا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جن روایات سے حکم متعہ منسوخ ہونے کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بہت اختلافی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس حکم کو منسوخ فرمایا تھا، لہٰذا اس کی ناسخ سنت اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا ناسخ آیا طلاق ہے، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جبکہ یہ آیت زیر بحث مسئلے سے کوئی ربط نہیں رکھتے، کیونکہ یہ آیت طلاق کے بارے میں بحث کرتی ہے. نکاح موقت متعہ میں سرے سے اصلا طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں مدت متعہ ختم ہونے کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے. قدر مسلم و مشترک یہ ہے کہ اس قسم کے نکاح کا مشروع اور جائز ہونا عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قطعی ہے، اور کسی قسم کی قابل اعتماد دلیل اس کے منسوخ ہونے پر نہیں ملتی. بنابراین علم اصول کے مسلم قانون کے مطابق جو حد ثبوت تک پہنچا ہوا ہے، قانون متعہ کی بقا ثابت ہوتی ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ جو نقل کیا جا چکا ہے وہ بھی اس حقیقت میں واضح گواہ ہے کہ یہ حکم عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل منسوخ نہیں ہوا. یہ روشن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی احکام منسوخ کرنے کا حق نہیں رکھتا. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی احکام منسوخ کرنے کا حق نہیں رکھتا. وہ احکام جسے اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کی ضرورت ہے، وہ احکام جسے اللہ جانتا ہے کہ میں نے پورے عالم کو اس فطرت پر خلق کیا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات قدسی صفات خدا کے حکم سے کچھ احکام کو منسوخ کر سکتی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد فسخ کا دروازہ کلی طور پر بند ہو جاتا ہے، ورنہ ہر شخص اپنے اجتہاد سے احکام کو منسوخ کر سکتا ہے
اور پورے احکامات کو بگاڑ کر کے